سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے شہزاد صاحب، کی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی آپ ہمارے چینل پہ ان کی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ دعوے کیے جی کہ کچھ پریڈکشن دیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے کہ سزا ہوگی مگر کوئی بڑی سزا نہیں ہوگی، چھوٹی سزا ہوگی، نہ سزائے موت ہوگی نہ عمر قید ہوگی۔ مگر اب خان صاحب جو سا ہے مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خان صاحب کا ایک کیس میں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو دوسرے کیس میں خان صاحب پھنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم اے شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی خان صاحب کی مشکلات کب تک رہیں گی اور کب تک یہ جیل سے باہر آنے کے کوئی چانسز ہیں یا نہیں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ سر خان صاحب کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھو ٹھیک ہے، میں اسٹرالوجر بھی ہوں، پامش ہوں، نمبرالوجی ساتھ سارا کچھ، جفر بھی ہے، میڈیٹیشن بھی، لیکن میں ایک وکیل بھی ہوں، ایڈوکیٹ۔ میں سنتا رہتا ہوں دنیا کی پیشن گوئیاں کہ جی خان صاحب اب آ رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اب جا رہے ہیں۔ پہلے میں نے کہا تھا خان صاحب جو ہیں اپنے معاملات کو اپریل تک سمیٹ لیں، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، ان سے مذاکرات کر لیں، اور اگست سپریم کورٹ میں دروازہ کھلا ہوا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ الیکشن کی جو بھی ڈیٹ دیتے ہیں وہ اکتوبر بھی کہتے ہیں تو مان لو، اور اگر آپ نہیں مانو گے تو پھر وڈا رولا پہ جائے گا۔ اب وہی ہوا، عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی۔ ہر چیز میں بتاتا رہا ہوں ایک طریقے کے ساتھ کہ زبان پہ لچک بھی، اور مذاکرات کر لو، اڑو نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار لی۔ ایک تو آپ نے جا کے اسمبلیوں میں استعفے دے دیے۔ میں نے کہا تھا یہ استعفے دے دیے انہوں نے، لیکن ان کے گلے پڑ جائیں گے، یہ ان کو واپس جانا پڑے گا اسمبلی میں۔ اب جب یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اسمبلی میں تو انہوں نے کہا فارغ گیا، آپ تو ہو گئے استعفے، تو اناؤنس ہو گیا سارا کچھ۔ پھر میں نے بولنا شروع کر دیا کہ جناب یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے نہ توڑو، وزن رکھ کے پی ڈی ایم سے الیکشن کی ڈیٹ لے لو، اور عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھلا ہوا، وہاں پہ بیان دے دو۔ مگر نہیں، وہ ایک سینسیبل آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی، عمران خان لوگوں کے دلوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی مرتے ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ وہ بیرون ملک کی تم ڈگری لے کے آئے ہو، پول سائنس جتنے بھی ہیں، 72 سال کے ہو آپ، اور آپ نے 70 سال کے عمر کے بعد بے وقوفی کر دی۔ اور بھائی آپ کو غلط ٹریک پہ لے جانے والا کون ہے؟ میں تو یہ پریشان ہوں، بچے سے بھی پوچھ لو نا کسی سے کہ بھائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن جاتے، بیٹھے رہتے اور الیکشن ہو جاتے۔ یہ جو اب فروری میں جو اعلان ہوا ہے یہ اکتوبر میں ہو جاتے، اگر جذباتی فیصلے نہ ہوتے، ہاں، یہ جیل میں بھی نہ ہوتے۔ اب لچک پیدا نہیں کی۔ ہوا کیا، میں بڑا عرصے سے سوچ رہا ہوں، وہ ایڈی وڈی بونگی مار دی تھی کیا ہے؟ اب آپ نے سنا ہوگا ایک نجی چینل میں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی، 2-3 دن ہو گئے اس بات کو۔ اب کیا ڈیل کر رہی ہیں وہ؟ کارپیٹ ہو رہے ہیں، تصویریں کیوں گئیں تو کیوں آئیں، فلاں کیوں ہوا۔ اور بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ یہ تو کام ہے پرائم منسٹر کا۔ تو میں یہ سمجھنے پہ میں نے بہت اشارے بھی دیے بیچ میں بے شمار پروگراموں میں کہ عمران خان صاحب پیر منگل سے بچیں۔ اب لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ پیر منگل کیا ہوتا ہے۔ اب پیر منگل کیا ہوتا ہے؟ پیر منگل میں کہہ رہا تھا بشرا بی بی پیرنی بھی کہا جاتا ہے، یہ میں کہہ رہا تھا کہ بچو۔ اب ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ڈیٹ طے ہو رہی ہے، تو آپ خان صاحب کیوں پیچھے بھاگ گئے؟ تو میرا جو مائنڈ ہے اس طرف چلا گیا کہ یہ خان صاحب اپنے مائنڈ کو یوز نہیں کر رہے تھے، کسی کے مائنڈ سے چل رہے تھے۔ اور جو میرا مائنڈ ہے جفر سے دیکھتا ہوں ضرور، تو وہ بشرا، محترمہ بشرا بی بی کے حوالے سے۔ اب میں نے عمران خان کے ذائچے بنائے سارے، میں نے کہا یار خان جو جمائمہ گولڈ سمتھ تھیں ان کے ساتھ جب جڑے تو ترقی کی منازل کیے انہوں نے، وہ کیا کہتے ہیں کینسر ہاسپٹل بھی بنے، اور پارٹی بھی سروائیو کر رہی تھی، آگے نکلے۔ اور ان کو ڈاؤن کہاں سے ہوتے تھے؟ اچھا جو تھیں گولڈ سمتھ، جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ ان کے نام میں کیپریکون ہے، نام سے وہ کیپریکون ہے۔ کیپریکون کا اگر آپ نشان دیکھیں زوڈک سائن تو پہاڑی بکرا ہے، بڑی پاور رکھتا ہے۔
اب ان کے بعد یہ آگے ریحام خان. ریحام خان وینس کی مالک ہے, عمران خان سب مریخ کے مالک ہیں. اس ایک وینس ہے ریحام خان میں, ڈاؤن ہو گئے, عزت میں کمزوری آئی تھی. جب آ گئی محترمہ بشرا, ریاض وٹو نام ہے ان کا, بشرا ریاض وٹو. بشرا سے وینس ایک, ریاض کا بھی وینس 2, وٹو کا بھی وینس ہوتا ہے. بشرا ٹورس سے نیم سے, ریاض لبرا نیم سے, اور وٹو ٹورس سے نیم سے. ان تینوں کے پلینٹ سیم ہے وینس. پہلے عمران خان کو مار ڈیفیم ہوئے ریحام خان سے, ایک وینس ہے. یہ 3 وینس لگے ہوئے تھے ان کو. اب یہ 3 وینس نے جیل کروا دی. بڑا ہی نقصان ہے. کیا ہو گیا؟ جیل کرا دی. انہی کے ہوتے میں جیل ہوئی نا, نکاح میں ہے نا. بات یہ ہے کہ میں پوری دنیا کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ شادی کریں مجھ سے پوچھیں یہ نام اچھا ہے یا غلط ہے. طلاقوں کی شرح کم ہو جائے. نام میں چینج بھی کرواتا ہوں کہ یار کوئی آدمی اب اڑی گیا جی میں نے تو الف میں شادی, الف والا نام ہے احمد ہے مثال, وہ کہتا ہے جناب میں نے تو امنہ سے شادی کرنی, دونوں الف ہیں. میں کہ نہ کرو, ٹوٹ جائے گی مانگ لکھو. خان صاحب میں نے کرنی, پھر میں کہتا ہوں یار اس کو ایس میں کر دو اس کا نام, یا میم میں کر دو, یا فے میں کر دو, وہ چل جاتا کام. تو یہ نام سخت تھا. اور یہ خوش تو ہو رہے تھے خان صاحب کہ میں وزیر اعظم بن گیا جی, ان سے بن گیا. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی, نام ہی نہیں ان کو ٹچ کرتا. 3 وینس لگے ہوئے, جیل میں چلے گئے. بات یہ ہے, پہلے میں کہتا رہا تھا کہ وہ ہتھکڑی نہیں بنی جو خان کو لے جائے, وہ ہوا اپنے زمان پارک میں. پھر ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے, میں نے کہا گرفتاری غلط ہے, سپریم کورٹ نے چھوڑ دی. پھر میں نے کہا جی اب گرفتاری ہوگی 7 دن میں, وہ ہو گئی. اور میں کہا نچلی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گی کہ جی 3 سال قید اور جرمانہ. ویسے ہی ہوا. اب میں نے کہا کہ اکتوبر میں نہیں آ رہے خان صاحب, اب میں ایک نئی بات بتا رہا ہوں اور یہ ہمیشہ کر رہا ہوں اب, کہ خان صاحب کو سزا ہونے جا رہی ہے نومبر دسمبر میں. کتنی سزا؟ 5 سے 7 سال. دوسری چیز, اب توشا کی بڑی خوشخبریاں جی, توشے سے ضمانت ہوگی خان کی. اور میں کہا میں وکیل ہوں, بچے وکیل ہیں, میرا پورا ایک سسٹم ہے وکالت میں, ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں نے کہا یہ توشا کی جو بیل لے کے بیٹھے ہوئے نا یہ غلط ہے. ان کو مین اپیل میں جانا چاہیے تھا, کیس ریمانڈ ہوتا یا بری ہوتے. اور بھائی تم نے ڈسکوالیفائی کروا دیا, قانونی غلطی کی. اور میں نے ساتھ کہا کہ نون لیگ کے جو قانون دان ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے بڑی سٹرونگ ہے. جو خان کی لیگل ٹیم ہے وہ سٹرونگ نظر نہیں آ رہی. اب ایک آدمی پلیئر ہے بیٹس کا, گیند بلے کا, اس کو آپ کہیں چڑی چھکے کہ تم ماسٹر بن جاؤ, کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اگر ٹیکس کو ڈیل کر رہا ہے تو کیا ہاؤ کین بی پاسبل کہ وہ جا کے کہہ دے جناب کہ میں سزائے موت کا بندہ اتروا لوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکسپیرینس نہیں ہے نا. ہر آدمی کو اپنی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں نے کہا تھا حامد خان صاحب کو لائیں, وہ بہتر کریں گے. لیکن آ گئے حامد خان صاحب, بہت شکریہ, میرے سینئر ہیں, لیکن پانی سر سے گزر چکا ہے. سٹارٹ میں حامد خان صاحب ہوتے ایسا معاملہ نہ ہوتا, سینئرز ہوتے, ایک ٹیم لے کے چلتے. لیکن وہ قانونی غلطیوں سے وہ پھنستے گئے خان صاحب اور پھنس گئے. اب وہ جو توشا آ رہا ہے نیب والا, اس میں بھی بشرا بی بی صاحب واہ گرفتار ہو سکتی ہیں. ECL میں نام بھی آ گیا ان کا, تو آ گیا, گرفتار ہو سکتی ہیں, اور اس پہ بھی سزا آئے گی خان صاحب کو. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب آ رہے ہیں باہر, کو جا رہے ہیں باہر. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پھنس گئے ہیں بری طرح. ہاں جی, قانونی غلطیاں بھی ہوئیں, کیونکہ قانون داؤں پیچ کا نام ہے. حامد خان صاحب آ گئے ہیں اللہ کرے, لیکن اگست سپریم کورٹ پہنچتے ہوئے, ایپیکس سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ میں پہنچتے تک ٹائم لگ جائے گا, ایک ٹائم لگے گا. اس ٹائم تک الیکشن ہو گئے ہوں گے. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. الیکشن بالکل فروری مارچ میں ہو جائیں گے. ایک چیز ہے جو الیکشن روکتے ہیں, صرف ایک, اللہ نہ کرے میری پاکستان کی دھرتی الحمدللہ ہمارے کلمے کے نام پہ بنی ہے, ہماری پاک فوج الحمدللہ بڑی مضبوط ہے, پروفیشنل ہے. اگر خدا نہ خواستہ دہشت گردی ہوئی تو الیکشن رکتے ہیں, ادروائز نہیں رکتے. لیکن ہم مضبوط, ہماری پاک آرمی ہے, بہت زیادہ پروفیشنل ہے. اور میں نے کہا تھا سورج گرہن اور چاند گرہن کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. میں کہ اس میں زلزلے آئیں گے, افغانستان میں آیا, نیپال میں آیا. میں نے یہ بھی کہا تھا جنگیں ہوں گی.
تو وہ فلسطین میں وہ ظلم کر رہا ہے اسرائیل, ٹھیک ہے, اور یہ اگر 15 تاریخ تک اسرائیل باز نہ آیا تو یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف چلے جاؤ گے آپ, پھر تباہی دیکھ رہا ہوں میں نے. پھر یہ بھی کہا ہے انڈیا میں بھی خون ریزیاں دیکھ رہا ہوں, سول وار, ادھر بھی الیکشن آنے, بنگلہ دیش میں آنے الیکشن, ادھر بھی میں سول وار دیکھ رہا ہوں. ہمارے ملک کے پاکستان میں نے کہا تھا دہشت گردی آ سکتی ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ہمارے بیس پہ حملہ کیا, اس پہ انڈیا کا ہاتھ تھا. ہم نے اس سارے میں کشمیر بھی ہے. اچھا, تو انڈیا جو ہے اس کو 15 نومبر کے بعد الٹی منہ کی کھانا پڑے گی, اس کے ستارے اسٹرانگ نہیں ہوں گے 15 نومبر کے بعد. پاکستان 15 نومبر کے بعد اسٹرانگ نظر آ رہا ہے. افغانستان سے ہمارے حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں, انڈیا سے ہو سکتے ہیں. مقبوضہ کشمیر جو ہماری شہرک ہے, مسلمان بھائی ہیں ہمارے, تو وہ آزاد ہوگا, ابھی نہیں, ٹائم لگے گا. آزاد سے مراد کیسے, ابھی تو ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جیسے فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں پہ ہو رہا ہے, سر ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ہو رہا ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ آف انڈیا ایسا آرڈر کرے گی کہ اس کو پہلے والے حالت میں لے آئے گی. جو کشمیر جس طرح تھا نا اس کو تبدیل کی, وہ پہلے والی حالت میں انڈیا سپریم کورٹ کرے گی. یہ بات میری لکھ لینا. تو یہ اس میں پاکستان کے حصے میں آئے گا یا انڈیا کے حصے میں؟ نہیں, وہ پہلے والی حالت میں آئے گا جیسے وہ تھا, تو اس کو اسی طرح وہ ڈیل کریں گے. فی الحال ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے, ہم نے اپنے کشمیر کو ایک آزادی دی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, تو اس طرح تو وہ نہیں ہے, لیکن پہلے والی حالت ہو سکتی ہے, اس کی بہتر ہو جائے گا. لیکن وہ انڈیا کے سپریم کورٹ کرے گا. اور وہ کیسے کرے گا, ابھی مودی کو نے الیکشن لڑنے, وہ یہ چاہے گا کہ میں الیکشن جیتوں, تو جو غلطیاں اس کو میں سیدھا کروں, تو وہ یہ ایکشن کر سکتا ہے کہ کشمیر کو پہلے والی حالت میں لائیں, تاکہ میں سمپتھی ووٹ بھی اکٹھا کروں اور دوبارہ میں پردھان منتری بنوں. جی اچھا سر, اس ٹائم پہ خان صاحب, فواد چودھری, پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی ایک ہی جیل میں ہیں, تو سیاسی کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان میں آپس میں, کوئی وہ اس طرح کا کچھ چل رہا ہے؟ اور شاہ محمود قریشی جو ہیں آ جاتے ہیں, اگر ایگری ہو جاتے ہیں, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جی میں چھوڑ رہا ہوں جی پی ٹی آئی, تو بچ جائیں گے. نہیں کرتے پریس کانفرنس تو ان پہ بھی وہ سیفر والا کوئی ٹھوک جائے گا, یہ بھی سزا میں جائیں گے. ایک چیز. دوسری چیز, فواد چودھری پہ ہاتھ اس کے ستاروں میں وہ فواد چودھری ہے, تو فیس ہے, وہ جوپیٹر کا مالک ہے, چودھری سے بھی جوپیٹر, 2 مشتری ہیں, ذہین آدمی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ اسٹینڈ لے. وہ پہلے بھی وہ پی ٹی آئی تو چھوڑ ہی چکا نا, تو اب میرے خیال سے تحریک استحکام میں جائیں یا کاف میں جائیں, یہ تو یہ جیلم والی پٹی گئی, کاف میں بھی جا سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے, تو آ جائیں گے یہ. تو عمران خان صاحب ابھی نہیں آ رہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور پرویز الہی صاحب, ایک ایسی بات ہے کہ میرے ملک میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے 4 پرویز دیکھے ہیں. ایک پرویز مشرف صاحب, اللہ پاک جنت میں جگہ دیں, وہ صدر پاکستان بھی بنے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے. پھر ایک پرویز کیانی صاحب, آلسو چیف آف آرمی اسٹاف, اور 2 دفعہ بنے, ایکسٹینشن بھی ہوئی محل 3 ایئر کی. ایک ہے پرویز خٹک صاحب, وہ وزیر دفاع تھے پتہ نہیں, اور پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے. ایک ہے پرویز الہی صاحب, ڈپٹی وزیر اعظم بھی بنے, 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی بنے. جیل ذرا لمبی ہو گئی ان کی, اور عمر بھی ان کی محل 72-75 ہوگی. اس عمر میں اتنی دیر رہنا سوالیہ نشان نہیں ہے. میرے دماغ کا تالا کھل رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تو کسی کو دینا ہے نا. اب ایک چیئرمین ہو اندر اور ایک نائب چیئرمین, دونوں اندر, تو جھنڈا کون اٹھائے گا؟ تو سمپتھی ووٹ لے سکتے ہیں جھنڈا پکڑ کے, یہ ہو سکتا ہے. اسد عمر صاحب چلے گئے, لوگ سمجھتے ہیں چلے گئے, میں سمجھتا ہوں 1/12 کے کھانے کے مالک ہے. جیسے عمر عطا بندیال صاحب تھے, عارف علوی صاحب ہیں, آصف علی ہیں, 2 مریخ کے مالک یہ اسد عمر صاحب ہے.
تو وہ چاہے انہوں نے کہہ دیا میں سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑی ہے، قانون نے یہ تھوڑی کہا کہ دوبارہ آپ 5 سال بعد نہیں آ سکتے. وہ جب سے دل چاہے وہ آ سکتے. علی محمد صاحب ایک ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا آ سکتا ہے. یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، تو یہ لمبی اننگ نہیں کھیلتے. آگے جا کے انہوں نے شاٹ کھیلی تو بال مس ہوگی، پیچھے اسٹمپ آؤٹ ہو جائیں گے. کتنا ٹائم؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں 2 سال کی اننگ کھیلیں گے. ہاں اگر یہ صدر پاکستان کی طرف آ جائیں، کیونکہ ستاروں میں اس وقت پاور تو ہے ان کو، صدر پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ 5 سال کی اننگ کھیلیں گے. اور اگر یہ وزیر اعظم آتے ہیں تو اسٹمپ آؤٹ ہو جائیں گے. اچھا سر، پی ٹی آئی کی قیادت جون سا ہے، بشرا بی بی بھی ہیں اور عمران خان کی سسٹرز بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ سی جنگ چھڑنے والی ہے کہ یہ کون کرے گا، سنبھالے گا، بشرا بی بی یا بہنوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. ان پہ کیس آ جائیں گے میرے خیال سے. ان کی علیمہ جو بہن ہیں، علیمہ بی بی محترمہ، ان پہ بھی کیسز میرے خیال سے چل پڑے ہیں. میں سن رہا تھا وہ تو کیسوں کی لپیٹ میں آئیں گے. جو میں نے نام دے دیے ہیں نا، وہ آپ سمجھے نہیں یہ بات. میں بہت اسٹرانگ بات کر گیا ہوں، آپ اس کو ایسی نہیں نکال گئے. میں نے علی محمد نام دیا ہے، میں کہا وہ نام جھنڈا اٹھا سکتے ہیں. میں نے نام لیا ہے پرویز الہی صاحب. میں نے ایک نام لیا ہے اسد عمر صاحب. اب اسد عمر انہوں نے کہہ دیا میں تو سیاست ہی چھوڑ گیا ہوں، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 1/12 کے کھانے کے مالک. میں نے کہا یہ نہیں کہا میں کہ وہ آج چھوڑ دی تو کل وہ آ نہیں سکتے. میں نے باتیں اشارے دے دی ہیں. اچھا سر، میاں صاحب کے دورے شروع ہو گئے ہیں، بلوچستان کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے کامیاب ہو کے آئیں گے. پہلے ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی، اب بلوچستان بھی. دیکھو میاں صاحب کا بلوچستان میں جس سے بھی وہ چاہیں ان سے شیک ہینڈ ہو جائے گا، لیکن اس سے نہیں ہوگا شیک ہینڈ جس کے ساتھ شیک ہینڈ پیپلز پارٹی کا ہوا ہوگا. تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے باپ پارٹی سے شیک ہینڈ ہو سکتا ہے. کس سے؟ باپ پارٹی سے ہو سکتا ہے. اور پارٹیاں میرے دماغ میں نہیں آ رہے، نام ذہن سے نکل گئے. تو جے یو ایف سے ہو سکتا ہے. اچھا، اور کیا کہتے ہیں، ایم کیو ایم سے ہو سکتا ہے، اور کاف لیگ سے ہو سکتا ہے، اور خٹک صاحب سے ہو سکتا ہے، پرویز خٹک صاحب سے ہو سکتا ہے. اب جو تحریک استحکام ہے، یہ ان کے پاس تو سارے پی ٹی آئی والے کارکن چلے گئے. یہ کہ میدان سجے گا، گھمسان کی لڑائی ہے پنجاب میں. جس کے پاس پنجاب ہوگا وہی وزیر اعظم بنتا ہے. لیکن تحریک استحکام اسی صورت میں شیک ہینڈ کرے گی اس کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، جب علیم خان صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے یا جہانگیر ترین صاحب خود بنے. یعنی کہ تحریک استحکام کا وزیر اعلیٰ ادھر سے، ادھر سے سندھ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ گورنر ایم کیو ایم ہو سکتی ہے. یعنی کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنتے دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں. اور یہ ساری جب اس طرح وزیر اعلیٰ ملتے جائیں گے تو شیک ہینڈ کس کے ساتھ ہوتا جائے گا؟ نون کے ساتھ. تو نون کا بھی وزیر اعظم اور صدر آ جائے گا. عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جی نہ میں لاڑکانہ سے وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں، نہ میں لاہور سے دیکھ رہا ہوں، میں رائے کا وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں. تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. عطا تارڑ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ تو باتیں میں پہلے سے کر رہا ہوں. وہ اگر آج کر رہے ہیں تو پھر میری پیشن کو ہی پوری کر رہے ہیں نا. اچھا، بلاول صاحب نے جناب نون لیگ بھی نہیں کہنا چاہیے جاتی عمرہ اشرافی عمرہ راؤ عمرہ کیا کہتے ہیں، کچھ ہوت کہتے ہیں، میں بھول گیا. چلیں. اچھا، دوسرا بلاول صاحب نے بڑی چھریاں تیز کی ہیں نون لیگ کے خلاف. پہلے یہ ڈرامہ تھا ان کا پی ڈی ایم میں جوڑی ساروں کے جو تھے 11-13 پارٹیاں. میں کہا دیکھنا ڈرامے میں لڑائیاں بھی کی، اب اصلی لڑائی ہو گئی ہے. اب جو سیاست کی جو یونیورسٹی کہتی ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو، ایک دفعہ زرداری صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا ہم تو سیاست کی یونیورسٹی اور ہمارے اسٹوڈنٹ